السلام علیکم پیارے لوگوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی آپ کو سکرین پہ ایک باجی جان نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ باجی جان ہمیں خاص کانے سے ملنے کے لیے تشریف لے کر آئی۔ یہ بندی بہت دیر بعد آئی تھی، اتنے سالوں بعد بھی خالی ہاتھ آ گئی تھی۔ پھر میں نے اس کو واپس بھیجا، پھر یہ سموسے لے کر آئی اور پھر ہم نے سموسے کھائے چائے کے ساتھ، کافی مزہ بھی آیا۔ اب آپ کو اس سے ملواتی ہوں، اس کی باتیں سنیے گا۔ کیا حال ہے؟ نام کیا آپ کا؟ سحر نہیں پھر کی کہاں تھی اتنے سال؟ گھر کیا کرتی تھی؟ کچھ نہیں، فری منجیاں توڑ دے رہے۔ آگے کیا ارادہ؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا کیا آج تک زندگی میں؟ کچھ نہیں کرنا کی ہے کو کام کچھ نہیں کچھ نہیں نہیں اتنے سال کی تک آ رہا کے کچھ بھی نہیں، ویلے توڑیاں فری دیاں کی توڑیاں روٹیاں فری دیاں۔ باجی آپ نے اتنے کان کیوں سلوائے ہوئے ہیں؟ یہ میری خواہش ہے۔ کتنے ہیں دکھاؤ ذرا، پاس کر کے دکھاؤ۔ 5 5 سلوا لی ہیں؟ ہاں جی۔ کوئی رہ گئی ہو کسر؟ نہیں ابھی اوپر ہے جگہ، وہ بھی بس سلوا لو ہے۔ نہیں بس وہ ایک اور ہے۔ آپ کے مہمان آ گئے۔ ہاں جی وہ آپ کے مہمان ہیں، گیسٹ آ گئے۔ یہ تو خاص گیسٹ ادھر بیٹھے ہوئے۔ شہر کی باتیں سنی ہوں گی آپ نے، یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا۔ یہ کافی سالوں بعد ہمارے گھر آئی تھی تو بڑا مزہ آیا اس سے مل کے۔ ویسے بھی بہت فنی سی ہے، یہ اتنی دیر بعد ملنے آئی تھی۔ پہلے اس کو ہمارا گھر نہیں مل رہا تھا، پھر اس کو گھر مل گیا، پھر اس نے کال کی تو مجھے اس کے نمبر کا بھی نہیں پتہ تھا، میں نے اس کی کال اٹھائی نہیں۔ جب یہ واپس جانے لگی تھی پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ سحر ہے، میں نے اس کی آواز سے اس کو پہچان لیا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر وہ اپنے گھر چلی گئی، اور پھر ہم یہاں پر شام کو آئے تھے گروسری لینے کے لیے۔ میں نے ایک میٹ دیکھے تھے، وہ لینا میں چاہ رہی تھی، تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں کون سے میٹ تھے۔ وہ میں نے لاسٹ ٹائم یہاں پر دیکھے تھے، اور سین کچھ ایسے ہوا تھا کہ میں جب یہاں پر آئی تھی میں نے شیٹ لی تھی ایک، وہ میں نے شاید اپنی ایک ویڈیو میں دکھائی بھی ہے۔ دسترخوان ایک پرچیز کیا تھا اور وہاں پر ساتھ ہی پڑی ہوئی تھی، اور سین یہ ہوا تھا کہ میں نے اپنا جو ATM کارڈ ہے اسی ریک کے اندر رکھ دیا تھا، اور خود میں آرام سے چلی گئی تھی۔ جب وہاں پہ پیمنٹ دینے کے لیے میں نے اپنا کارڈ چیک کیا تو کارڈ تھا ہی نہیں۔ پھر واپس گئے اور اسی ریک کے اندر سے ساری شیٹس اٹھا کر دیکھیں تو شیٹ کے نیچے ہی کارڈ رکھا ہوا تھا۔ تو خیر اللہ کے حکم سے کارڈ میرا واپس مل گیا، ورنہ بہت ذلیل ہونا پڑتا بینکوں میں جا کر اور کارڈ کے لیے نیا آرڈر دینا پڑتا، پتہ نہیں کیا پروسیس ہے۔ خیر جو بھی ہے بچت ہو گئی تھی، میرا کارڈ واپس مجھے مل گیا تھا کیونکہ وہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا۔ خیر ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پہ اس سیکشن میں جہاں پر شیٹس پڑی ہوئی ہیں، اور میں اتنا زیادہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی تھی کہ لوں کہ نہ لوں، دل میرا کرا تھا لے لوں، اور میرا مائنڈ ایسے ہے کہ اگر مجھے ایک چیز پسند آ جائے، چاہے وہ گھر کی چیز ہو یا اپنے لیے ہو، تو میں جب تک نہیں لے لیتی وہ ایسے دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ تو اتنی زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں تھی، 400 کی تھی۔ میں نے سوچا ایک دفعہ لے کے تو اپنی یہ تسلی کاری لوں۔ تو یہاں پر یہ ساری شیٹس پڑی ہوئی ہیں، کچھ ایکسپینسو بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن مجھے ایکسپینسو نہیں چاہیے کیونکہ میں نے اس کو ڈائریکٹلی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر تو رکھنا نہیں ہے۔ بس میں نے جو پہلے شیٹ لی تھی میں چاہ رہی تھی کہ اس کے اوپر رکھ لوں، کافی اچھی لگیں گی۔ جو یہ والی شیٹس ہیں یہ تھوڑی سی ایکسپینسو تھیں، جو کہ میں نے نہیں لیں، مجھے ابھی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دوسری جو شیٹ کے اندر بنی ہوئی ہیں بالکل باریک سی شیٹ ہے، اور ابھی مجھے یہاں پہ مل نہیں رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ سیل ہوگی، اب ہے ہی نہیں، اور تھوڑا سا مجھے لگا کہ میں تبھی لے لیتی۔ پھر مجھے اچانک نظر آیا کہ وہ ساری شیٹس تو نیچے پڑی ہوئی ہیں، بالکل باریک سی شیٹ ہے، ایکسپینسو بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے انہیں نیچے بچھا سکتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، آپ نے گھر کی چیز لینی ہے یا آپ نے اپنے کپڑے لینے ہیں، تو اپنے کپڑے اوائڈ کر کے آپ اپنے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز لازمی لے لیں، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی آپ کے گھر سے بنتی ہے۔ اگر آپ خود پہ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں یا برانڈز کی طرف جا رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے آپ پہ، لیکن آپ کے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے لگے کہ آپ واقعی اسی گھر میں رہتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس
اچھا کھانے کے لیے ہونا چاہیے، اچھا برتن اچھے ہونے چاہیے، آپ کے جو گھر کی مطلب جتنی بھی اوورآل لک ہے وہ بہت پیاری ہونی چاہیے، اس سے آپ کی پرسنالٹی خود ہی باہر آ جائے گی، بجائے کہ آپ اپنے کپڑوں پہ پیسے لگا کے تو پھر اپنی پرسنالٹی شو کریں۔ تو میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ چینج کرتی رہوں بس، لیکن کچھ نہ کچھ پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ بل دیتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہو جاتا ہے، پھر میں رک جاتی ہوں تھوڑے دن، پھر کچھ نہ کچھ دن بعد ایسے ہی بس یہ سب چلتا ہی رہتا ہے، کبھی کیا سیٹنگ چینج کر لی، کبھی کیا سیٹنگ چینج کر لی۔ اگر رکتی ہوں تو وہ بس بل دیکھ کے رک جاتی ہوں کہ نہیں بل بہت زیادہ ہو گیا، اب اور نہیں خرچ کرنے پیسے۔ تو بس یہی ہے کہ آپ کو زیادہ مطلب ایک عورت کے لیے یا ایک لڑکی کے لیے جو بھی کہہ لیں، اپنے گھر کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہے، چاہے جتنا مرضی ہم اوائڈ کر لیں اس چیز کو، لیکن اینڈ یہی ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں توجہ دینی ہی پڑتی ہے، اور دینی بھی چاہیے، چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ دونوں صورتوں میں گھر کی طرف توجہ دینے والی جو لڑکیاں ہیں ان کو زیادہ عزت بھی ملتی ہے، ہر طرف سے ملتی ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں پھر آپ کو سسرال سے بھی مل جائے گی، اگر آپ ان میرڈ ہیں تو گھر میں آپ کی فیملی میں ہر جگہ سے ہی آپ کو ماشاءاللہ سے عزت، رسپیکٹ سارا کچھ ہی ملے گا۔ لیکن اگر آپ ایک لاپرواہ سی لڑکی ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بھی بس بولتی جا رہی ہوں، یہ میرا کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر لیکچر دیتی ہوں۔ یہ میں نے سب سے پہلے یہ والی شیٹ دیکھی تھی اورنج والی، جس کو دیکھ کے میں یہاں پہ میلٹ ہو گئی تھی، لیکن یہاں پہ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے کچھ پیس باہر گرے ہوئے تھے، تو پھر میں نے اس کو نہیں پرچیز کیا۔ میں نے کہا نہیں بھئی، جو پیک پڑا ہوا ہے نا، جیسے پاکستانیوں کی عادت ہے کہ جو چیز فرنٹ پہ پڑی ہے اگر پرفیوم کی بوتل تو اس کو چھوڑ کے پچھلی والی اٹھاتے ہیں ہم کہ یہ والی یوز ہوئی ہوگی، لوگوں نے چیک کیا ہوگا، تو پھر میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے نیچے سے پھر اور کوئی پرنٹ دیکھے، اتنے زیادہ یہاں پہ کلرفل سے پڑے ہوئے تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سا پرچیز کروں اور کون سا نہیں کروں۔ یہاں پہ کافی زیادہ شیٹس کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے، بڑی چھوٹی ہر طرح کے، دسترخوان بھی موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی اور بہت لمبائی میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ کتنی دیر میں دیکھتی رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں لینے یہ آئی تھی اورنج والی، لیکن اس کی جو حالت تھی اس کے کچھ پیس کم تھے، پھر میں نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا، اور یہ جو کافی والی تھی وہ مجھے تھوڑی سی بلیک بلیک لگ رہی تھی، پھر میں نے اینڈ پہ جا کے کافی والی ہی پرچیز کر لی تھی، باقی پھر میں نے چھوڑ دی تھی۔ یہاں پر جب میں لاسٹ ٹائم آئی تھی تو میں نے کچھ برتن پڑے ہوئے دیکھے تھے، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، اور وہ سٹیل میں بھی تھے، کوپر میں بھی تھے، بالکل چھوٹی سی ہانڈی بنی ہوئی تھی، اور جو اس کی پرائس تھی وہ تھی 500 سے 600 روپیز۔ لیکن مجھے ٹریٹ ملنی تھی، میں نے حکومت سے کہا تھا کہ مجھے ٹریٹ میں وہ لے دیں، لیکن مانی نہیں گئی میری یہ بات۔ چلیں کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ ابھی انہوں نے اسٹور والوں نے سیٹنگ ہی چینج کر دی، اگر ابھی یہاں پر پڑی ہوتی تو پھر میں نے لے لینی تھی۔ مجھے یہاں پہ بہت زیادہ مطلب کہ نروس ہو رہی تھی میں کہ کون سی پرچیز کروں کون سی کروں، اور لاسٹ پہ پھر میں نے کافی والی ہی پرچیز کر لی۔ یہاں پہ اسی جگہ کی میں بات کری تھی کہ یہاں پہ ہی میں نے اپنا کارڈ چھوڑ دیا تھا لاسٹ ٹائم، جب میں یہاں سے دسترخوان پرچیز کرنے آئی تھی تو ان کے اندر ہی کہیں ATM کارڈ بھی رکھ دیا تھا۔ یہ شکر ہے کہ وہ پھر مل گیا تھا مجھے۔ میٹ سے فری ہونے کے بعد پھر میں یہاں پر آگے ایک باسکٹ پرچیز کرنا چاہ رہی تھی، مجھے اپنے ڈریسنگ کے لیے ایک باسکٹ چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ کوئی خاص مجھے پسند نہیں آئی۔ بہت یہ والی پنک اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کی جو پرائس تھی وہ کافی زیادہ تھی، پھر میں نے وہ بھی واپس رکھ دی۔ کچھ اس طرح کی نہیں تھی کہ جو انسان دیکھتی کہہ دے کہ یہ والی لینی چاہیے، یہ بہت اچھی ہے، ایسی مجھے یہاں پہ کوئی بھی نہیں لگی، ساری عام سی پڑی ہوئی تھی جو کہ باہر لوکل شاپ سے بھی مل جاتی ہیں۔ ادھر ادھر میں نے کافی دیکھا، پھر مجھے کوئی بھی اچھی نہیں لگی اور میں پھر چل پڑی آگے۔ میں نے سوچا کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کا۔ یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، کافی اچھی بھی پڑی تھیں، لیکن جو ان کے پرائس تھے وہ توبہ استغفار اتنے زیادہ تھے کہ مجھے تو ویسے ہی ہارٹ اٹیک آ جانا اتنے پیسے دیتے ہوئے۔ لیکن یہاں پہ جو باکسز پڑے ہوئے تھے چھوٹے بچوں کے لیے وہ کافی پیارے تھے، لیکن ابھی مجھے وہ چاہیے ہی نہیں تھا۔ یہ وائٹ بھی کافی اچھی تھی، اس کے علاوہ یہاں پہ جو باکس ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کافی اچھا تھا۔ اچھا، یہ جو ڈسٹر ہے یہ ہمارے گھروں میں اتنی زیادہ ڈسٹ آتی ہے کہ ہم کپڑے دھو کے واش کر کے ان سے چیزیں صاف کرتے ہیں، یا سپرے کی بوٹل سے میرر وغیرہ صاف کرتے ہیں، ٹیشو لے کے، اخبار لے کے، تو یہ کیا صاف کرے گا؟ ہماری تو ڈسٹ ہی بہت زیادہ آتی ہے۔ یہ جو سوسائٹیز میں لوگ رہتے ہیں شاید ان کے لیے ٹھیک رہتا ہوگا، جتنی زیادہ ڈسٹ ہمارے گھر میں آتی ہے نا اس کے لیے گیلا کپڑا ہی ٹھیک رہتا ہے، اس سے ڈسٹ وغیرہ ساری صاف ہو جاتی ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ صحیح صاف کرتا ہوگا۔
پھر یہاں پہ کافی میں نے برتن وغیرہ دیکھے، مجھے جو فینسی برتن ہیں وہ کافی زیادہ پسند ہیں، لیکن کبھی کوئی روک دیتا ہے، کبھی کوئی روک دیتا ہے، کبھی میری اپنی جیب بھی روک دیتی ہے کہ بس بھائی رک جاؤ ادھر ہی، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا۔ تو یہاں سے فری ہونے کے بعد میں آگے آئی تو میری نظر پڑی یہاں پہ ریک میں کافی زیادہ ویلنٹائنس ڈے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ خیر اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے لینے دینے کا۔ یہاں پر کھڑے ہو کے میں نے ساری چیزیں بڑی تسلی سے دیکھی اور دیکھا کہ کیا اچھا لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا۔ یہ مجھے ٹیڈی بیئر بہت اچھا لگا تھا، اس کے ساتھ بھی وائٹ چیزیں کافی زیادہ اچھی لگتی ہیں ریڈ کی نسبت۔ یہ جو وائٹ یہاں پہ ٹیڈی بیئرز پڑے ہوئے تھے کافی خوبصورت لگ رہے تھے، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کچھ روزز پڑے ہوئے تھے آرٹیفیشل۔ اچھا یہاں پہ جو روزز پڑے ہوئے ہیں ان کی جو پرائس تھی وہ 400 روپیز تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم آن لائن میں نے یہ کافی دیکھے تھے انسٹاگرام پہ، یہ شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں 1000 میں یا 2000 میں، اس رینج میں آتے ہیں، لیکن یہاں سٹور پر یہ صرف 400 کے اندر دے رہے تھے۔ خیر اسی یہ بھی نہیں سی لینا، اسی یہ بھی واپس رکھ دیتا۔ پھر دوسری طرف حکومت نے ساری گروسری لے لی تھی اور میں یہاں پر کھڑی ہوئی ادھر ادھر ساری چیک کر رہی تھی کہ کیا چیزیں پڑی ہیں سٹور کے اندر کیا نہیں پڑا۔ یہ جو سیکشن ہے کافی اچھا لگ رہا تھا، کافی پیارا بھی لگ رہا تھا، کھلا کھلا سا۔ یہاں پہ کافی دیر میں کھڑی رہی اور ادھر ادھر دیکھتی رہی کیا کتنے میں دے رہے ہیں کتنے میں نہیں دے رہے۔ یہاں سے فری ہونے کے بعد پھر ہم گئے آئس کریم کے لیے۔ آئس کریم کے لیے ہم آگے یہاں پر ایک شاپ کے اوپر، اور یہاں پر کیونکہ گورنمنٹ کو نظر آ رہا تھا میرے پاس 400 روپیز کھلے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر گورنمنٹ نے کہا نہیں بھی واپس تو جانے ہی نہیں دینے، اس کی آئس کریم ہی کھانی ہے۔ یہاں پر ہم آگے ایک شاپ کے اوپر، یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا بچہ کام کرتا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے اور یہ یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ لیکن کام کرنے کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ کسی سے مانگ نہیں رہا، مانگنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ چاکلیٹ پتہ نہیں اس نے کہا تھے بات صحیح بنی ہوئی ہے۔ آپ کو مجھے یہی لگتا ہے کہ صحیح نہیں بنی ہوئی، تجسس میں ہی رہتے ہیں۔ نہیں صحیح بنی ہوئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے اس پہ کم ہے چاکلیٹ، نمکی ہو رہی نیچے۔ وہ بھی کافی فلیور مجھے لگ رہا ہے۔ نہیں اور ہے اب مجھے لگا کھلا رہی ہے۔ وہ چیک کروائی جو کھائی اتنا بائٹ لے لیا۔ گنتی کر بیٹا۔ پورے یہ آپ کے آج کا ولاگ یہیں تک تھا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔